کی قربانی کا کوئی بدل نہیں بن سکتا ہے، ماں کی قربانی کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اوقات کیا کہ تیری میری حیثیت کیا ہے، تو اپنے آپ کو دیکھ اور اپنے وجود کو دیکھ، پھر ماں کی قربانیوں کو دیکھ تو شگی ماں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے تجھے سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی تمام ماں ہونے کا حق ادا کر پاتی؟ تجھے تیرے گلے میں سونے کا ہار ڈالا جاتا تمام ماں ہونے کا حق ادا کرتی؟ سن تو صحیح، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، ماں کی قربانیاں کتنی عظیم ہیں۔ جب 3 ماہ کا عرصہ گزرتا ہے تم ماں کے شکم میں آتے ہو، ماں اپنی مرضی کا کھانا چھوڑ دیتی ہے تاکہ تم صحیح و سالم رہ سکو۔ جب 6 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے ماں اپنی مرضی سے لیٹنا چھوڑ دیتی ہے، اپنی مرضی کے کھانے پینے چھوڑ دیتی ہے تاکہ تیری زندگی سلامت رکھے۔ جیسے تیسے کر کر کے جب اس کی زندگی کے 9 ماہ گزرتے ہیں تب خدا کی قسم جب تیرے وجود کا وقت قریب آتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس ماں جاتی ہے، ڈاکٹر والا لگاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہہ دیتا ہے نہیں اب بچہ دنیا میں نارمل طریقے سے نہیں آئے گا، کہا پھر اس ماں کا آپریشن کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے آپریشن کرنے کا؟ پیٹ کے ساتھ کھالیں کاٹی جائیں گی تب جا کے بچے کو زندگی دی جائے گی۔ مجھے بتا تو سکی، ذرا سوچ تو سکی، جب زندگی کا یہ مقام آ جائے، موت دروازے پہ آ کے دستک دے رکھی ہو، اور ماں وہ بوڑھی ماں جس نے کبھی زندگی میں قلم چلانا نہ سیکھا ہو، وہ ان پڑھ ماں جس نے کبھی اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو، ہاسپٹل کی دہلیز پہ لے جا کر کے ڈال دی جاتی ہے۔ تم پوچھنا چاہتے ہو ماں نے کیا کیا ہے تو سن اور کان کھول کے سن لے، ماں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ جب ماں کے آپریشن کا نمبر آتا ہے ایک فارم لایا جاتا ہے اور اس ان پڑھ ماں سے کہا جاتا ہے اس پہ انگوٹھا لگایا جائے۔ ماں پوچھتی ہے کس چیز کا انگوٹھا ہے؟ سامنے باپ بھی کھڑا ہے، تاؤ چچا بھی کھڑے ہیں، مامو نانا بھی کھڑے ہیں، کہا اس پہ لکھا ہوا ہے اگر یہ عورت مر گئی تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم اس کی گارنٹی نہیں لیتے ہیں، یہ مر بھی سکتی ہے۔ اتنا سننے کے بعد خدا کی قسم ہر بندہ رو دیتا ہے کہ یہ موت کے کاغذ کے دستخط ہیں، کتنی آسانی سے کرانے آ گئے ہو، سب کانپ جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اٹھاؤ تاریخ کے اس باپ کو بھی، جا کر کے ماں کے کلیجے کو دیکھو، جب چچا بھی رو رہا ہے، باپ کی آنکھ میں بھی آنسو ہے، ننیان والے بھی تڑپ جاتے ہیں، ہائے میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ ماں کہتی میری بیٹی کا کیا ہوگا، بہن کہتی میری بہن کا کیا ہوگا، شوہر کہتی بیوی چلی جائے گی تو میں کیا کروں گا؟ یہ شوہر سوچ کے روتا ہے، لیکن سلام ماں کی محبتوں کو ہو، وہ ہنستے ہنستے کہتی کاغذ آگے لاؤ، جلدی سے انگوٹھا لے لو، اگر دیر ہو گئی تو بیٹے کی جان چلی جائے گی، بچہ مر جائے گا۔ ڈاکٹر سے کہتی لا جلدی سے انگوٹھا لے، پھر ڈاکٹر آ کر کے کہتا کہ بتاؤ چچا چاہیے کہ بچہ؟ تو ماں کی زبان سے جملہ نکلتا ہے میں رہوں نہ رہوں میرا لال سلامت رہنا چاہیے، میں رہوں نہ رہوں میرا بچہ سلامت رہنا چاہیے۔ اس ماں سے کیسے کہہ دیتے ہو؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ کس منہ سے اس ماں سے غلط بات کرتے ہو، غلط لہجے میں بات کرتے ہو؟ تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اگر ماں ہے تو قدر کر لو، اس لیے کہ دنیا کی ہر شے کو دولت سے خریدا جا سکتا ہے لیکن ماں باپ خدا نصیبوں سے عطا فرمایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت کرو ماں کی عزت، کبھی نہ کہنا کہ تو ہوتی کون ہے بولنے والی۔ نوجوانوں برا نہ مانیے، دور بڑا خطرناک، دور بہت خطرناک ہے۔ ہاں یار فون کر کے بلاتے ہیں، یاری پہ شک نہیں ہوتا ہمیں، اور وہی مار کے ڈال دیتے۔ کتنی مثالیں آج سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ بوڑھے ماں باپ بولتے رہتے گھر میں، بھائی کہتے ہیں بیٹا جلدی آنا، تو ہم کہتے ہیں سنو ہم کوئی بچے نہیں ہیں، دنیا دیکھی ہے، میں ابھی ممبئی سے لوٹا ہوں، تم کیا جانو؟ ممبئی میں تو سوتے ہی 2 بجے، منہ بند رکھو، تم گاؤں کے ہو، تمہیں کیا پتہ؟ یہ کہہ کے باپ کو چپ کرا دیتی۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کے بغیر نہ چلا کرو، ماں باپ کی بولو مرضی کے بغیر نہیں چلا کرو، اس لیے کہ ماں باپ کی زبان میں رب کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا میری بات، اور جاؤ گارنٹی ہے میری، تم گھر سے ماں باپ کی دعا لے کے نکلو، پھر موت کے سمندر پار کر جاؤ گے، تمہیں موت چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اجازت لے کے نکلا کرو۔ کہتے تو ہوتی کون ہے؟ ابا سے کہتے منہ بند رکھو، تم سٹھیا گئے ہو، تم پرانے دور کے آدمی ہو، ہم نئے دور کے لوگ ہیں۔ اب ایسا دور آ گیا کہ اب رات رات ہی نہیں ہے، یہ کہہ کہ ہم اپنے ماں باپ کو ٹوک دیتے۔ ایک بات کہوں، پھر رات کو تم 1 بجے آتے ہو، کتنے بجے آتے ہو؟ 1 بجے۔ اماں کہتی پگلے کھانا نہیں کھایا؟ دیکھ میں تیرے لیے روٹی لیے بیٹھی رہی، تو کہتا رکھ لے اپنی روٹی، مجھے نہیں چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے نا یاروں کے ساتھ بیٹھ کے چوک میں مرغے اڑا کے آیا، اس لیے ماں سے اس لہجے میں بات کر رہا ہے، نہیں چاہیے تیرا کھانا۔
نہیں چاہیے تیری روٹی تمہیں، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں، کبھی ماں سے اس لہجے میں بات نہ کرنا، کبھی ان پہ غصہ نہ کرنا، رات کے 1 بجے 2 بجے آ کر کے ان کو اکڑ نہ دکھانا۔ آج ان کی باتیں تمہیں بری لگتی ہیں، آج ان کا لہجہ تمہیں تلخ لگتا ہے، آج ان کی باتیں تمہیں بکواس لگتی ہیں، لیکن یاد رکھنا جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ کے چلے گئے پھر تمہاری مرضی رہے گی 1 بجے آنا یا 2 بجے آنا، 3 بجے آنا کہ 4 بجے آنا، کوئی تم سے رات کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تم کو ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا دسترخوان پہ بیٹھ کے انتظار نہیں کرے گا۔ جس دن ماں باپ چلے جائیں گے اس دن روٹی پہ کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، کسی کو دسترخوان پہ تمہاری راہ نہیں دیکھے گا کوئی بھی۔ پیدا کر لینا 12-14 بچے، کسی بچے کو ماں کے برابر پیار نہیں ہوگا، کتنی بھی لاڈلی دلہن لے کے آ جانا، کوئی دلہن تم سے تمہاری ماں کے برابر پیار نہیں کر سکتی ہے۔ آج 3 بجے آتے کو ماں کو انتظار ہوتا ہے، 2 بجے آتے کو بوڑھی ماں کی آنکھیں لگی رہتی ہیں، آج کہتے ہو کہ ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ کے چلے گئے تم 1 بجے آؤ گے، دیکھنا تمہیں بستر تو دکھائی دے گا لیکن لیٹنے والی ماں نظر نہیں آئے گی۔ 2 بجے آؤ گے تمہیں بستر تو دکھائی دے گا لیکن لیٹنے والا بابا دکھائی نہیں دے گا۔ تمہارے کان ترسیں گے، کہاں ہے وہ لہجہ جو راتوں کو تیزی سے آتا تھا، کہاں ہے وہ آواز جو کبھی کبھی ڈانٹنے آتی تھی۔ خدا کی قسم کان ترس جائیں گے لیکن دوبارہ ماں باپ کا لہجہ نہیں سن پاؤ گے، رو کے تڑپو گے، اپنے سر دیوار میں مارو گے اور ساری دولت یوں لے کے ٹہلو گے۔ کوئی ایک بار ماں دے دے، کوئی ایک بار باپ دے دے، خدا کی قسم کل کائنات لے کر بھی کوئی تمہیں ماں باپ دوبارہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ماں باپ ملے گئے تو عزت کر لو، اس لیے کہ جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس سے پیدا کرنے والا خدا پاک راضی ہوا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس وقت ہو چلا ہے، توجہ ہے سارے لوگوں کی، عزت کریں گے انشاءاللہ۔ میں اس محفل پہ قربان جاؤں، میں دیکھ رہا ہوں اس محفل میں بچے رو رہے ہیں، بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری حاضری قبول کر لے۔ ہاں ماں کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے، ایسا رشتہ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کسی بچے سے پوچھو، میں کہتا ہوں یہ جو سفید داڑھی والے لوگ بیٹھے نا، جاؤ اٹھاؤ جو سب سے زیادہ عمر کا، اس سے پوچھ کے آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں۔ کھڑا کر کسی بھی بوڑھے سے بوڑھے کو جا کے 110 سال کا بندہ اٹھا کے کھڑا کرو، اس سے پوچھو ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں۔ پھر جھانک کے دیکھنا اس کی آنکھوں میں، اس کی 120 سال کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے ہوں گے، وہ کہے گا آج بھی لگتا ہے جیسے ماں دروازے پہ کھڑی ہے، آج بھی ماں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ماں نے کیا کیا؟ ماں نے زندگی لگا دی یار، ماں نے جان لٹا دی ہمارے لیے، ماں نے جان لٹا دی۔ اور صرف ماں نہیں، باپ کی بھی بڑی قربانی ہے، باپ کی بھی بڑی قربانی ہے۔ حضور میں نے دیکھا ہے ماں کہہ رہی تھی ایک بار بیٹا کہہ کے آواز دے دے، حضور اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، یاد ہے نا وہ بچہ، یاد ہے نا بچہ، حضور اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، سرکار میں نے دیکھا ہے۔ ماں کہہ رہی ہے ایک بار آنکھیں کھول دے، حضور دوسرا بچہ کہتا ہے حضور میں اس کے باپ کو دیوار سے لگ کے روتے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں، وہ کہتا تھا ایک بار بیٹے یہ تو بتاتے تجھے ہوا کیا ہے۔ کہ حضور اس کا باپ دیوار سے لگ کے رو رہا، بار بار کہہ رہا بیٹے ایک بار بتانا، کم سے کم ایک بار مرض تو بتانا تجھے چاہیے کیا، کون سا طبیب چاہیے، کون سی دوا چاہیے۔ سرکار بچہ بے ہوش ہے، کچھ نہیں بول پا رہا ہے۔ حضور کہتے ہیں چلو اب تک اس نے اپنی یاری نبھائی ہے، آج ہم اپنی یاری نبھانے چلتے ہیں۔ بیٹا کس کا ہے؟ دشمن کا ہے۔ اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کے بچوں جی آقا اب تک اس نے اپنی یاری نبھائی ہے، آج محمد اپنی یاری نبھانے جائے گا۔ آقا کدھر؟ کہا اس بچے کی خیر خبر لینے جانا ہے۔ ادھر حضور نے صحابہ میں بات کی، ادھر بچے کی آنکھ کھل گئی، اس نے آنکھ کھولی، ایک بار ماں کو دیکھا، ماں جیسی اتنا کام ماں تھی بیٹے قربان جاؤں، میں تجھ پہ صدقے جاؤں میرے لال، ایک بار اور کہہ دے ماں۔ اس نے پھر کہا ماں، اس نے پھر کہا ایک بار اور کہ کئی دن بعد تیرے منہ سے ماں سنا ہے۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، شوہر کو کہا جلدی دیکھو، بیٹے کو ہوش آ گیا، باپ دوڑ گیا، آ کے کہتا لال تو اکلوتی کمائی ہے، ہمارے گھر کا اکلوتا چراغ ہے، بتانا میرے لال بیماری کیا ہے، بتانا تجھے ہوا کیا ہے۔ بیٹے تو نے کچھ بتایا ہی نہیں اور دنیا سے جانے لگا۔ اس نے کہا ابا کوئی طبیب نہیں چاہیے، کوئی ڈاکٹر نہیں، ابا تمہارا اکلوتا بیٹا ہوں میں، ہاں کہ اگر آج کچھ مانگو مل جائے گا۔ کہا بیٹے مانگنا، اگر جگر بھی مانگے گا نا تو دے دوں گا، باپ ہوں میں تیرا۔ کہا پھر اتنا کرو طبیب کو نہ بلا کے لاؤ، میرے حبیب کو بلا کے لے آؤ، میرے حبیب کو بلا کے لے آؤ۔ بچے نے جب اتنی بات کی باپ نے کہا کیا مطلب؟ کہا ابا مجھے معلوم تھا کہ تم ناراض ہو جاؤ گے، لیکن آج جب جا ہی رہا ہوں نا تو کیوں نہ کھل کے اس کی یاری کا اعلان کروں۔ کہا اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو نا تو عبداللہ کے لخت جگر کو بلا لاؤ، میں جاتی باری اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اتنا سنا نا باپ غصے میں آ گیا، دشمن کو بلا رہے۔ کہا ابا تم نے پوچھا تھا نا میں کیوں جا رہا ہوں؟ میں اسی کے عشق میں جا رہا ہوں، میں اس سے عشق کر بیٹھا ہوں اور میں جا رہا ہوں دنیا سے، ابا لانا ہے تو اسے لے آؤ۔ اس نے کہا میں نہیں جا سکتا، بچے نے رو کے کہا تھا، معلوم تھا نہیں جائے گا،
مجھے پتا تھا آپ کی دشمنی ہے. پھر اس نے رو کے کہا تھا یار میں نہیں چل سکتا, آپ تو چل سکتے ہو نا. کہ جب تک میں طاقتور تھا تیری چوکھٹ پہ آ کے یاری نبھاتا رکھا, آج میں گر گیا ہوں, آج تو آخری بار یاری نبھا کے چلا جا. بچہ رو کے اپنے حضور کو آواز دے رہا ہے محبوب آئے نا, آئے نا. آج حال دیکھیں یار کا, آخری لمحہ ہے, جا رہا ہوں, بس ایک بار دیدار کرا دینا, دیدار کرا دینا. بچہ گویا کہہ رہا تھا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. بچہ کہہ رہا تھا آئے نا ایک بار, آئے نا. جب بچے نے تڑپ کے یہ بات کہی نا, ابا کہتا سن چل آنسو پوچھ لے, میں چلا جاتا ہوں, لیکن دشمن ہے یار, کہیں ایسا نہیں مجھے بھگا دیں. بچہ مسکرا کے کہتا ابا وہ میرا یار ہے, میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے ہو. کہا میں دشمن ہوں, کہا بجائے نا, وہ دشمنوں کو گلے لگانا جانتے ہیں, آپ جائیں نا. جیسی بچے نے اتنا کہا باپ ہمت کر کے نکلا. خدا کی قسم تاریخ گواہ, باپ نے دروازہ چھوڑا, حضور نے ادھر سے نکلنا شروع کیا ہے. ادھر بچے کا باپ نکلا, ادھر سے سرکار آ رہے ہیں. اب بچہ اچانک میں تھوڑی دیر کے بعد کہتا امی. کہا ہاں. کہا وہ میرا مدینے والا آ گیا ہے, میرا مدینے والا آ گیا ہے. بچے کی عادت تھی اٹھ کے کہتا ہے میرا مدینے والا آ گیا ہے. جسم میں پیروں کی طرف سے روح نکل رہی ہے, آدھے جسم کے نکل چکی ہے, روح پیروں تک آ گئی ہے. اس نے کہا میرا مدینے والا آ گیا ہے. جب کمر تک روح آئی ہے, امی میرا مدینے والا آ گیا ہے. ماں تڑپ جاتی ہے, سمجھتی ہے شاید سکرات کا عالم ہے. بچہ بے خودی میں کہہ رہا ہے. ماں نے دروازے کی طرف مڑ کے دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. کہا بیٹے کوئی بھی تو نہیں آیا ہے. کہا وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا ہے. ماں نے لال کو سینے سے لگایا, چیخ ماری. کہا بیٹے کیا بات کہہ رہا ہے, وہ دیکھ دروازہ بھی خالی ہے, آنگن بھی خالی ہے, تو کس کے آنے کی بات کر رہا ہے. تو بچے نے کہا تھا امی میرا یار آ گیا ہے. کہا بیٹے بتا تو صحیح, دیکھ تو دروازہ بھی خالی ہے, آنگن بھی خالی ہے, تو کیسے کہہ سکتا ہے. بچہ کہتا ہے امی سن تو صحیح, ٹھہر تو صحیح. کہا کیا بیٹے. کہ یہ ہوا بتا رہی ہے وہ آنے والا ہے, یہ فضا بتا رہی ہے وہ آ رہا ہے, یہ خوشبو بتا رہی ہے وہ آ رہا ہے, یہ مہکی مہکی ہوائیں کہہ رہی ہیں وہ آ رہا ہے. امی تجھے لگتا نہیں ہے یہ تھمی تھمی ہوا کہتی چل رہی ہے کہ وہ آ رہا ہے. بچہ یہ کہتا جا رہا ہے, اتنے میں سرکار نے دروازے پہ قدم رکھا ہے. بچے نے تڑپ کے کہا تھا امی وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا ہے, میرا مدینے والا آ گیا ہے. یہ کہہ کے بچہ اٹھنا چاہتا ہے, سرکار نے دوڑ لگا دی ہے. ذرا سوچ تو صحیح, حاجی مدینے کو جاتے ہیں, حرم کو دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں, عاشق مدینے جاتے ہیں, مسجد نبوی کو دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں, عاشق مدینے جاتے ہیں, کبھی مینار دیکھ کے دوڑتے ہیں, کبھی گنبد دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں. بچے تیرے مقدروں کو سلام, تیری طرف تو نبیوں کا امام دوڑ رہا ہے, فخر الانبیاء دوڑ رہا ہے, وجہ تخلیق کائنات دوڑ رہا ہے, میرے نبی نے دوڑ لگائی ہے. بچہ اٹھنا چاہتا تھا, وجود کی طاقت ختم ہے. سرکار نے جا کر کے ہاتھ لگایا کہ کہا یار تکلیف نہ کر, تکلیف نہ کر, میں آ گیا ہوں. سرکار گود میں لے کر کے بیٹھے ہیں, آقا نے گود میں بچے کو لیا کہ اب بچہ چہرے پہ نظر جما کے کہہ رہا ہے یار میں نے اپنی یاری نبھا دی ہے, بتا تو صحیح کہ تو اپنی یاری میں سچا ہے کہ نہیں. جب بچے نے اتنی بات کہی ہے, سرکار کہتے میری یاری سچی ہے. کہ بتا تو صحیح یہ یاری یہاں ہی کام آئے گی, یہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گی. میرے نبی نے کہا تھا بیٹے میرا کلمہ پڑھ لے, وعدہ کرتا ہوں قبر میں بھی کام آؤں گا, حشر میں بھی کام آؤں گا. جب بچے نے اتنا سنا ہے, مڑ کے ماں کی طرف کو دیکھا, اما بتا تو صحیح میرا یار چاہتا کہ میں کلمہ پڑھوں. ماں تو ماں تھی, اس نے کہا جس میں تیری مرضی ہے. پھر باپ کے چہرے کی طرف دیکھا, اس نے کہا جا, جب اس کے لیے جاگ ہی رہا ہے تو یاری میں پیچھے کیوں رہتا ہے, جو یہ کہتا ہے وہ بھی کر کے دکھا دے. پھر بچے نے مسکرا کے کہا یار آخری کیل یاری کے تابوت میں ٹھوکنی ہے, مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لے. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے, ادھر کلمہ مکمل ہو رہا ہے, ادھر روح نکل جا رہی ہے. بچے کا انتقال ہوا ہے, اب سرکار جانے لگے ہیں. باپ نے کہا تھا محمد ٹھہرو. کہا کیا بات ہے. کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ ہمارا تھا, اب کلمہ پڑھ کے مرا ہے, یہ تمہارا ہو گیا ہے, اسے بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ, قربان جاؤ بچے کے مقدر پہ. آقا کہتے ہیں ابو بکر یار کو گود میں اٹھا لو اور اس کا جنازہ محمد کی چوکھٹ سے اٹھایا جائے گا. آقا کریم کے دروازے پہ لایا گیا, سرکار کے دروازے پہ جنازے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اب جنازہ جب چل رہا ہے, میرے سرکار پنجوں کے بل چل رہے ہیں, جنازہ قبر میں اتارا جا رہا ہے, موسم سردی کا ہے, سرکار کے ماتھے سے پسینہ ٹپ ٹپ گر رہا ہے. جب جنازے کے دفن سے فارغ ہوئے ہیں, واپس آئے, حضرت عمر آگے بڑھ کے کہتے ہیں فدا کا بھی ومی یا رسول اللہ, آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. سرکار ایک بات بتائیے گا, سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا سرکار موسم سردی کا تھا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس صحابی کو قبر میں اتارتے وقت آپ کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا. دوسری بات سرکار یہ ہے کہ راستے میں آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے. تب میرے سرکار نے مسکرا کے کہا تھا عمر تجھے کیا بتاؤں, جب میرے یار کا جنازہ چل رہا تھا
تو اتنے فرشتے آئے تھے، اتنے فرشتے آئے تھے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اس لیے پنجوں کے بل چل رہا تھا۔ کہا سرکار ماتھے پہ پسینہ کیوں؟ کہا جب میں نے یار کو قبر میں اتارا تھا، جنت کی حوروں نے آ کر کے لائن لگاتی تھی اس کی زیارت کے لیے، اور ساری حوریں میرے پیر سے اتر کے جا رہی تھی۔ کہا تجھے کیا بتاؤں عمر، وہ اتنا نصیبوں والا ہے کہ جیسی قبر میں پہنچا ہے خدا نے میرے پسینے کے صدقے میں قبر کو جنت بنا ڈالا ہے۔ سلامت کیا بات ہے، کبھی واپس نہ آنا۔ واہ 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 واہ، آئے ہیں ٹھوکر لگانے، سبحان اللہ۔ سلامت رہو میرے بھائی، اللہ غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے، ہے نا؟ تبھی تو میرا امام کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے حضور نے تو بچوں سے بھی ایسا پیار کیا ہے۔ بتا جس کا بچوں کے ساتھ پیار ایسا ہے، اس نے ابو بکر سے یاری کیسی نبھائی ہوگی، اس نے عمر سے کیسے پیار کیا ہوگا، اس کا عثمان کتنا چاہتا ہوگا، اس کا علی اس سے کتنا پیار کرتا ہوگا، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جس نے انہیں ایک بار دیکھ لیا پھر کبھی بھولا نہیں، پھر کبھی بھولا نہیں، اور جو انہیں دیکھ لیتا تھا انہی کا ہو جاتا تھا۔ سوچ تو صحیح، آج گنبد خضرا دیکھ کے بندہ پوری زندگی نہیں بھولتا، تو ان کا چہرہ دیکھ کے کیسے بھول سکتا ہے؟ آج کوئی دل ایسا نہیں جس میں یہ تڑپ نہ ہو کہ حضور کا مدینہ دیکھوں، کوئی آنکھ ایسی نہیں جو مدینے کی یاد میں نہ برستی ہو، نمازی ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، گناہگار کتنی بڑا ہو، لیکن جب خیال آتا نا تو وہ بھی کہتا کاش ایک بار ان کے مدینے پہنچ جائیں۔ کیوں؟ پتا ہے جب ان کے قدموں تک پہنچ جائیں گے نا تو پھر وہ خالی تو موڑنے والے ہیں نہیں، ہے نا؟ بریلی سے آواز آتی مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ حضور سے پیار کرو، حضور سے وفا کرو، حضور سے محبت کرو، حضور سے عشق کرو۔ یہی عشق ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب رکھتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رکھتا ہے۔ میرے سامنے نوجوان بیٹھے، سب سے کہوں گا میرے لال، میرے بچوں، حضور کا کردار اپنا لو، حضور کا کردار اپنا لو۔ جب بھی پہنو ایسے کپڑے پہنو جو حضور کو پسند ہوں، چہرے ایسے بناؤ جو مصطفیٰ کو پسند ہوں، داڑیاں رکھ لو، پوری پوری داڑیاں رکھو، ہے نا؟ پوری پوری داڑیاں رکھو، ایسی سجا لو داڑیاں، قبر میں پہنچو نا فرشتے کفن ہٹائیں، اور چہرے پہ سنت سجی ہو حضور کی، اور سامنے آقا مسکرا رہے ہوں۔ حضور اٹھائیں، آقا کہیں دیکھتے نہیں ہو، چہرے پہ سنت سجا کے لایا ہے، اسے چین سے سونے دو، اس کی طرف کے جو بھی سوال ہیں وہ ہم سے پورے کر لیے جائیں، ہے نا؟ وہ کہا تھا نا کسی نے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے، آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے۔ حضور ہم سب سے پیار کرتے ہیں، حضور ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ ایک بندہ ایسا نہیں جس کو حضور پیار نہ کرتے ہوں، ایک سنی ایسا نہیں جسے حضور پیار نہ کرتے ہوں۔ آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، یہ تو امت کا المیہ ہے نا کہ شادی پہ ڈی جے بجائے گی، یہ تو امت کا المیہ ہے کہ ناچ ناچ کے مرنا چاہتی ہے، یہ تو امت کا المیہ ہے نا بیٹیوں کو نچا کے مرنا چاہتی ہے، یہ تو امت کا المیہ ہے نا کہ شادی میں کھانا کھڑے ہو کے کھائے گی، یہ تو امت کا المیہ ہے کہ کتوں کی طرح جینا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن حضور کا پیار تو پھر وہی ہے نا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر۔ پڑھو نا حضور کی تاریخ، میرے نبی نے کہا تھا صحابہ، کربلا میں محبت میں شہادتیں ہوئی تھی، 22,000 مر گئے ہیں، 72 آج بھی زندہ ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ 72 آج بھی زندہ ہیں، 22,000 مر گئے، 72 آج بھی زندہ ہیں۔ یہ تاریخ ہے عشق کی، اور یاد رکھیے گا، اور حضور کا عشق بھی بڑا نمکین ہے، جو دیکھ کے عاشق بنے اسے ابو بکر کہتے ہیں، ہاں؟ جو دیکھ کے عاشق بنتا ہے وہ ابو بکر بن جاتا ہے، جو دیکھ کے دیوانہ بنتا ہے وہ بلال بن جاتا ہے،
جو بغیر دیکھے عاشق بنتا ہے نا وہ اویس قرنی بن جایا کرتا ہے نا. یہ میرے حضور کے عشق کی رنگ ہے نا. جنہیں دیکھ کے بھی لوگ عاشق بنتے ہیں اور بغیر دیکھے بھی. بچہ بیمار ہونے لگا نا تو اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ اٹھ نہیں پایا بستر سے. 3 دن ہو گئے بچہ نہیں آیا. جب 3 دن بچہ نہیں آیا نا تو میرے حضور نے پوچھا بچوں کو دیکھ کر کے, یار بچوں, جی آقا ہمارا یار نظر نہیں آ رہا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. ہم اگر پوری زندگی یہ کہیں کہ ہم حضور کے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اگر ایک بار یہ کہہ دیں نا یہ میرے ہیں, ایک بار کہتے ہیں یہ میرے ہیں. وہ کہا تھا نا کیا بات ہو محشر میں سجدے کیے جاؤں, تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا, تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ. سبحان ہے نا جی. اگر حضور ایک بار کہتے نا کہ یہ میرا ہے پھر تو کام ہی بن جاتا ہے. حضور کہتے ہیں میرا یار نظر نہیں آ رہا ہے. جب اتنی بات کہی نا تو بچے تڑپ گئے. بچے رو کے کہتے ہیں حضور بیمار ہے وہ. آقا نے کہا اچھا. حضور 3 دن سے اتنا بیمار ہے بستر سے اٹھ نہیں پا رہا ہے. ایک بچہ آگے بڑھا, حضور میں گیا تھا اس کے گھر. کہو کیا بات ہے؟ کہا وہ بے ہوش تھا, اب تو ہوش میں ہی نہیں ہے. میں نے دیکھا ماں گود میں لے کے بیٹھی ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی. وہ کہتا میں دیکھ کے آیا حضور ماں گود میں لے کے بیٹھی ہے. حضور اس کی ماں ہے نا وہ بار بار کہہ رہی میرے لال ایک بار آنکھیں کھول دے. وہ کہتی ہے ایک بار مجھے ماں کہہ کے آواز دے دے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ماں کی زندگی میں سب سے خوبصورت جملہ اگر کوئی ہوتا ہے نا تو وہ ماں ہوتا ہے, وہ ماں ہوتا ہے. اس لفظ کو سننے کے لیے 1000 بار عورت زندگی اور موت کے بیچ سے گزرتی ہے تاکہ کوئی مجھے ماں کہنے والا ہو, تاکہ ایک بار کوئی ماں کہہ کے آواز دے دے. لیکن معاف کیجئے گا نوجوانوں, ہماری شادی کو دیر نہیں لگتی ہے. ہم ساس کو تو اماں کہہ کے آواز دے دیتے ہیں, سسر کو ابا کہہ کے آواز دیتے ہیں, لیکن سگی ماں کو اسی دن سے حجن کہنا شروع کر دیتے ہیں, پدھانی کہنا شروع کر دیتے ہیں, سیٹانی کہنا شروع کر دیتے ہیں. غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ اس ماں کو ماں کہتے ہوئے تمہاری زبان کیوں پھٹ جایا کرتی ہے؟ جس ماں نے 9 ماہ تمہیں سین پیٹ میں رکھ کے پالا ہے, 2 سال تک تمہیں سینے سے لگا کے دودھ پلایا ہے, 6 سال تک تمہیں روز جھولی میں رکھ کر کے لوریاں دیتی رہی ہے, اس ماں کو ماں کہتے ہوئے کلیجے پھٹ جایا کرتے ہیں. خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو پیار سے ماں کہہ کے آواز دے دیا کرو, اس لیے کہ یہ لفظ اتنا میٹھا ہے, اتنا میٹھا ہے. اگر 1000 دکھ دلوں پہ ہوتے ہیں ایک بار ماں کہہ دیتے ہو, اللہ 1000 دکھوں کو ایک لفظ کے صدقے میں ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت لفظ ہوتا ہے. لیکن آج سسرال جا رہا تو کہہ رہا السلام علیکم ابو, پاپا ہیں. پورے محلے کو پتا چل گیا ٹھلوا داماد آ گیا ہے. ہاں پورے محلے کو پتا ٹھلوا داماد آ گیا ہے. امی کہاں امی؟ میں یہ نہیں کہتا ساس کو اماں نہ کہو, مگر میں کہتا ہوں ساس کو بھی ماں کہو, لیکن پہلے اسے تو ماں کہنا جو راتوں میں اٹھ اٹھ کے تیری زندگی کی بھیک مانگتی رہی ہے, جس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھ کے پالا ہے. آج جوان کہہ دیتا میری ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے. کبھی کہتے ہو کتیا کی طرح نہ بھونکا کر, کبھی کہتے ہو تیری صورت مجھے کتے سے بدتر لگتی ہے. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں